اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ اس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آپ آیت کو اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں وقف کی تو کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا حروف عاطفہ کی بنا پر ہم اس آیت کے 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، دوسرا ہوگا وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، تیسرا ہوگا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور چوتھا اور آخری ہوگا فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو اس طرح ہم 4 حصے بنانے کے بعد اب ہر حصے کے الفاظ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، یہ استئنافیہ کہلائے گا کیونکہ ہم نئی آیت کر رہے ہیں۔ تولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو لام اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، اور جب یہ باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا ماضی بنتا ہے تولیہ اور مضارع بنتا ہے یتولیو، اور تبدیلی کے بعد ناقص کے قواعد اپلائی کرنے کے بعد یہ بنتا ہے تولا یتولا، اور اس کا مصدر بنتا ہے تولن۔ اس کا بنیادی مفہوم ہے کسی طرف سے پھر جانا، لیکن انسان جب کسی طرف سے رخ پھرتا ہے تو اس کا رخ کسی طرف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بھی 2 معانی میں آتا ہے۔ نمبر 1 کسی سے منہ موڑنا یعنی بے رخی کرنا، اور دوسرے معنی کسی کی طرف رخ کرنا یعنی دوست بنانا، دوستی کرنا۔ استثناء کو چھوڑ کر عام قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کا مفعول مذکور نہ ہو یا ان کے صلہ کے ساتھ ہو تو معنی ہوتے ہیں منہ موڑنا۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ یہ ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ منہ موڑنا کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی روگردانی کرنا۔ اور اگر مفعول بنفسی ہی آئے تو معنی ہوتے ہیں دوستی کرنا، اس لیے تولا کے معنی ہے اس نے منہ موڑا، تولا عنہ کا مطلب ہے اس نے اس سے منہ موڑا، جبکہ تولاہ کا مطلب ہے اس نے اس سے دوستی کی۔ تو بہت اہم انفارمیشن ہے جو خان صاحب کی ڈکشنری سے ہمیں ملی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو تولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان حرف جر ہے جس کے ساتھ جمع مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ بات ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، یا حرف ندا ہے، اور اس کے بعد جو آپ اسفا دیکھ رہے ہیں یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں اسفن جو ہے وہ اسم ہے اور یائے متکلم اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، واحد متکلم کی ضمیر مجرور متصل۔ اور اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کو یائے متکلم کی طرف مضاف کیا جاتا ہے تو پھر اس اسم کو 4 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر گرامر کا ایک اہم پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی میں کر چکا ہوں اگرچہ، لیکن دوبارہ آپ کی ریویژن کے لیے اسے پیش کر رہا ہوں کہ جو منادہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسفن یہ منادہ ہے اور یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، تو جو منادہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو اس کو 4 یا 5 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے کہ یا کے سکون کے ساتھ، اور اس کے لیے میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لسان القرآن کتاب سے، رب اسم کو ایز اے منادہ استعمال کرتے ہوئے یا متکلم کی طرف، تو یہ بنے گا جی یا ربی۔ دوسرا طریقہ یا کے فتحہ کے ساتھ یعنی یا ربیہ، تیسرا طریقہ یا کے حذف کے ساتھ جیسے یا ربی، اور چوتھا طریقہ یا کو الف سے بدلنے کے ساتھ جیسے یا ربا، اور 5واں طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس الف کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور زبر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے یا ربا۔ تو یہاں پر اسفن اسم جو ہے یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور اسفن منادہ مضاف ہے، تو اس کو جن طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک طریقہ جو ہے یہاں پر موجود ہے یا اسفا۔ اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ جو ہے اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو اسفن لفظ ہے، خان صاحب نے اسے حمزہ سین فا روٹ لیٹرز کے تحت باب سین سے ذکر کیا ہے کہ اسفا یا اسفو اسفن
جس کے معنی افسوس کرنا، غمگین ہونا کے ہیں، اور پھر نیچے بتا رہے ہیں وہ کہ اسفا جو ہے یہ اسم ذات ہے، افسوس یا غم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ افسوس یا غم کو منادہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بلاغت کا ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پر نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ یا حرف ندا جو ہے یہ اپنے معنی میں یہاں پر استعمال نہیں ہوا، یعنی اس کے اصل معنی ہوتے ہیں توجہ کو طلب کرنا۔ الفاظ ندا کو ان کے معنی اصلی سے کبھی دوسرے معنی کی طرف نکالا جاتا ہے۔ یہ بلاغت کا ایک نقطہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ان معنی میں سے ایک معنی ہے ابھارنا، ایک معنی ہے ڈانٹنا، ایک معنی حیرت اور بے چینی، اور ایک معنی ہے افسوس، اور ایک معنی نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہاں پر حرف ندا یا جو استعمال ہوا ہے نا، یہ افسوس کے لیے استعمال ہوا ہے، توجہ طلب کرنے کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ تو الحمدللہ یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس آیت کی برکت سے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے علا، جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد یوسف اسم جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، اور چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کی مجرور فارم بھی آپ زبر کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 84 کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے، اور اس کے بعد ایک فعل آپ دیکھ رہے ہیں، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ابیدت۔ با، یا اور ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ باب افعلال سے استعمال ہوا ہے۔ تو پہلی مرتبہ ہمارے سامنے جو ہم نے 8 ابواب پڑھے ہیں ان کے علاوہ مزید فی کا ایک باب ہے، باب افعلال، جو میں نے 2018 کے ایڈوانس کورس میں ذکر کیا ہوا ہے، اس سے یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ تو افعلال کا ماضی بنتا ہے افعلہ، اور مضارع بنتا ہے یفعلو۔ تو با، یا اور دعات کو جب ہم باب افعلال میں استعمال کریں گے تو ماضی اور مضارع بنے گا ابیدا یبیدو، اور مصدر بنے گا اس کا ابیضادن۔ اس کے معنی ہوں گے سفید ہو جانا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اینا جو ہے یہ عین اسم کا مثنی استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی، اور من حرف جر ہے جس کے بعد حزن کا لفظ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، اور حزن جو ہے یہ غم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ اس آیت کا ہے وہ ہے فہو کظیم، جس میں فا حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور کظیم لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ کاف، ضا اور میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہے مستقل غم زدہ، یعنی یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ اور خان صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ اس مادے کو باب سین سے بھی ذکر کیا ہے، باب دعا سے بھی ذکر کیا ہے کہ قزمہ یکزمو قزومن، جس کے معنی غصے کو پی جانا، اور باب ضربہ یضرب سے بات ہے قزمہ یکزمو قزمن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی روانی کو روکنا، جیسے پانی، سانس یا جذبات روکنا۔ تو یہاں پر یہ باب ضربہ یضرب سے ہی استعمال ہوا ہے، فعیل کے وزن پر صفت ہے، اس میں مفعول کے معنی میں مستقل غمزدہ، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 84 کے حوالے سے جن الفاظ پہ ہم نے بات کرنی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور مفتی سعید صاحب آپ کے سامنے اس ورکنگ کو بیان کرتے ہیں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ تولا عنہم کے ضمن میں عبارت ہے تولا عنہ تولیاً اعرض عن۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ تولا یا تولا تولیاً باب تفاعل سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ یہ اصل میں ہے تولا یا یتولی تولیاً۔ تولیاً مصدر میں لام کے ضمہ کو اگلی یا کی مناسبت سے کسرہ سے بدلا گیا ہے، چنانچہ یہ تولیاً سے تولیاً ہو گیا۔ معنی بتایا جا رہا ہے اعرض عن، یعنی تولا یا تولا تولیاً جب عن صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا کسی چیز سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، پیٹھ پھیرنا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہ لفظ اس معنی میں بہت استعمال ہوا ہے، لیکن عن صلہ کے بغیر تولا یا تولا تولیاً کسی چیز کی ولایت اور ذمہ داری سنبھالنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی سے ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے مسجد کا متولی، یعنی مسجد کا ذمہ دار۔ آیت کے کلمہ اسفا کے ضمن میں عبارت ہے الاسف اشد الحزن،
وقد اسف علی ما فاتہ یأسف وکذالک تأسف۔ اس میں ایک تو الاسف کا معنی بتانا مقصود ہے اشد الحزن، یعنی غم کی انتہائی اور شدید ترین کیفیت، اور باب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسف یأسف اسفا، باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے۔ اسیفہ کے ساتھ علی ما فاتہ کا اضافہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ علی صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اسیفہ علی ما فاتہ کا معنی ہوگا فلاں شخص نے اس چیز پر انتہائی غم کا اظہار کیا جو چیز اس سے فوت ہو گئی اور کھو گئی۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے یہ مجرد میں باب سمع یا یسمع سے اس معنی میں آتا ہے، اسی طرح باب تفاعل سے بھی تأسف یتأسف تأسفا۔ آیت کی کلمہ الحزن کے ضمن میں عبارت ہے الحزن مصدر حزن یحزن، انظر الآیت الثالثة عشرہ۔ اس میں الحزن مصدر کے باب کی طرف اشارہ مقصود ہے، حزن یحزن باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور مزید تفصیل کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے اسی صورت کی آیت نمبر 13 کا، جس میں یہ فعل مضارع کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ آیت کے کلمہ ابیضت کے ضمن میں عبارت ہے ابیض یبیض ابیضاضا صار ابیض وهو من باب فعل، ويأتي هذا الباب في الألوان والعيوب نحو احمر واصفر واسود واخضر واعوج، وبيضاض العين كناية عن ضعف البصر۔ اس عبارت میں ایک تو باب بتانا مقصود ہے کہ ابیض یبیض ابیضاضا باب افعلال سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ رباعی مجرد کا باب ہے، اور اس میں لام الکلمہ یعنی وزن میں لام کے مقابلے پر آنے والے حرف کا تکرار ہے، اور یہ تکرار مصدر میں فک ادغام کے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے افعلال ابیضاض، جبکہ ماضی مضارع میں یہ ادغام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے افعل یفعل ابیض یبیض، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا ابیض الشیء تو اس کا معنی ہوگا سارا ابیضا کہ وہ چیز سفید ہو گئی۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باب الوان و عیوب یعنی رنگوں اور عیبوں میں استعمال ہوتا ہے، چنانچہ رنگوں کی نمائندگی کے لیے 4 الفاظ دیے گئے ہیں، احمرہ کہ وہ چیز سرخ ہو گئی، اسفرہ وہ چیز زرد ہو گئی، اسودہ سیاہ ہو گئی، اخضرہ سبز ہو گئی، جبکہ عیوب کی نمائندگی کے لیے ایک لفظ دیا گیا ہے اعوجہ کہ وہ چیز ٹیڑھی ہو گئی۔ آیت گرامی میں ابیضت عیناہ کہ ان کی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اس کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ابیضاض العین یعنی آنکھوں کا سفید ہونا کنایۃ عن ضعف البصر، نظر کے کمزور ہونے سے کنایا ہے۔ آیت کی کلمہ قزیم کے ضمن میں عبارت ہے قزم الرجل غیظہ وعلی غیظہ یقزم من باب ضرب قزما وقزوما، امسک علی ما فی نفسہ منہ صافحا او مغیظا فہو قازم وقزیم۔ قال تعالی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ قزم یقزم باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، دوسرے قزم کے ساتھ الرجل کو مرفوع شکل میں بطور فاعل اور غیظہ کو منصوب شکل میں بطور مفعول بہ ذکر کر کے اشارہ اس کے فعل متعدی ہونے کی طرف ہے، اور غیظہ کے علاوہ وعلی غیظہ ذکر کر کے اشارہ اس طرف مقصود ہے کہ قزم یقزم بغیر صلہ کے اور اعلی صلہ کے ساتھ دونوں طرح استعمال ہو جاتا ہے۔ 2 مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، قزم بر وزن فعل اور قزوم بر وزن فعول۔ معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا قزم الرجل غیظہ کہ اس شخص نے اپنا غصہ پی لیا، تو معنی ہوگا امسک علی ما فی نفسہ منہ کہ فلاں شخص کی طرف سے اس کے دل میں جو کچھ تھا اس پر اس نے روک لگا دی، صافحاً درگزر کرتے ہوئے، او مغیظاً یا غصے کو دباتے ہوئے۔ چنانچہ اس میں فاعل ہے کاظم اور صفت مشبہہ بر وزن فعیل ہے قزیم۔ کاظم نام بھی رکھ لیا جاتا ہے غصے کو یا غم و غصہ کو پی لینے والا۔ قرآن حکیم میں بطور فاعل اس کا استعمال بتایا جا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ
خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی لینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ ایسے ہی حسن کردار والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ کے ضمن میں عبارت ہے فاعل تولّى ضمیر مستتر یعود علی یعقوب علیہ السلام وعنہم ای عن ابنائہ۔ اس عبارت میں دو ضمائر کے مراجع بتانا مقصود ہے، چنانچہ ایک یہ کہ تولا کا فاعل اس کے اندر ضمیر مستتر ہے اور یہ ضمیر فاعل لوٹ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف، دوسرے یہ کہ انہم کی ہم ضمیر لوٹ رہی ہے ابنائے یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جملے کا مفہوم یہ بنے گا کہ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے یعنی اپنے بیٹوں سے برادران یوسف سے اعراض کیا اور منہ موڑا۔ آیت کے جملہ یا اسفا کے ضمن میں عبارت ہے ای یا اسفی مضافا الی یا المتکلم والمناد المضاف الی یا المتکلم فیہ خمسۃ اوجہ کما مرہ وہی یا اسفی و یا اسفی و یا اسفا و یا اسفا و یا اسفیہ۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یا اسفا اصل میں یا اسفی ہے، یعنی اسف مصدر مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور ایسا منادہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں 5 وجوہ ضبط جائز ہیں، چنانچہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی، اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ 5 شکلیں ضبط کی یہ بنے گی یا اسفی یا اسفی یا اسفا یا اسفا اور یا اسفیہ۔ اصل شکل ہے یا اسفی، اس میں یا کو حذف کر کے یا اسفی، اور یا کو الف سے بدل کر یا اسفا، اور الف کو حذف کر کے یا اسفا، اور یا پر زبر کے ساتھ یا اسفیہ۔ یا اسفا جو اس آیت میں ہے اس کو الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا تھا، لیکن رسم عثمانی کے مطابق یہاں یا اور اوپر کھڑی زبر کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے تاکہ اس کے اندر دوسری قراءت کی بھی گنجائش رہے۔ کسی اور قراءت میں ممکن ہے کہ یا اسفا کی جگہ یا اسفی ہو۔ یہاں آیت کے جملہ من الحزن کے ضمن میں عبارت ہے من ہونا تفید السببیہ کما فی اغمی علیہ من الجوع ای بسببہ۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ من الحزن کا من یہاں سببیت کا فائدہ دے رہا ہے، اور ترجمہ جملے کا یہ ہوگا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور نظر کمزور ہو گئی یا چلی گئی غم کے سبب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عام عربی بول چال میں کہا جاتا ہے اغمی علیہ من الجوع کہ اس شخص پر بے ہوشی طاری ہو گئی بھوک کے سبب۔ تو جیسے یہاں من الجوع میں من سببیہ، ایسے ہی من الحزن میں بھی من معنی کے اعتبار سے سببیہ ہے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سنا۔ اب ہم اس آیت یعنی آیت نمبر 84 میں جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو ہمارا بنا تھا یا پہلا حصہ تھا وہ تھا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، واو کو ہم نے استنافیہ مان لیا ہے، تولا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور انہم جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا تولا فعل کے، پھر تولا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے اس کا آغاز واو سے ہو رہا ہے، اس واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، کالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب کالا فعل کا فاعل آ چکا ہے، اب چاہیے مفعول بھی جو کہ مقول القول ہوگا، اور وہ ہم یہاں سے شروع کر لیں گے یا اسفا علی یوسفا۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہو جائے گا، اور ادو فعل جو ہے اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل سے مل جائے گا، اور اسفا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ منادہ ہو جائے گا، اور منادہ قائم مقام مفعول بھی کے ہوگا۔ علی یوسف جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اسفا فعل کے، پھر ادو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا جملہ بن رہا ہے وہ ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس میں واو کو ہم مستأنفہ مان لیں گے، ابیدت فعل ہے، اور چونکہ چوتھا صیغہ ہے اور چوتھے صیغہ کا فاعل آگے آ سکتا ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا عَيْنَاهُ جو ہے مضاف مضاف الیہ یہ ابیدت کے لیے ہم فاعل قرار دے دیں گے، اور من الحزن جو ہے یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا ابیدت فعل کے، اور پھر ابیدت فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور آخری جملہ جو ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، اس میں فا کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ
کظیم ہوگی، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے 4 جملے بنائے تھے ان کو ہم نے انالائز کر لیا۔ اب اس تمام ورکنگ کو ہم میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب نے پہلے والے جملے کو لا محلہ لا معطوفہ لا جملہ قال، پچھلی آیت میں جو قال والا جملہ تھا اس پہ عطف قرار دیا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو ہے قال والا، یہ لا محلہ لا معطوفہ لا جملہ تولا، اور جملہ ندا والا جو ہے فی محل نصب مقول القول، اور ابیدت عیناہ والا جملہ لا محلہ لا استنافیہ، اور آخری جملہ ہوا قزیم لا محلہ لا معطوفہ لا جملہ ابیدت عیناہ۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو ہے ورکنگ میچ کر گئی ہے۔ اب رہ گیا ہے اس آیت کا ترجمہ، تو اب دیکھتے ہیں عبدالسلام صاحب کا ترجمہ۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ ان سے واپس پھرا، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور اس نے کہا ہائے میرا غم یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ آنکھیں سفید ہو گئیں جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ آنسوؤں کے متواتر بہنے سے آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی چھا گئی اور بینائی خراب ہو گئی۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 84 کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔